بسمillahirrahmanirrahim السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں روز جزا کب آئے گا؟ یہ اس دن ہوگا جب وہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ اپنی سزا کا مزہ چکھو، یہی ہے وہ جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ البتہ اللہ سے ڈرنے والے اس روز باغات اور چشموں میں ہوں گے، بسد شکر لے رہے ہوں گے جو ان کا رب انہیں بخشے گا۔ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بھی نیکوکار تھے۔ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 12 تا 16 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس کا احترام کرنے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج جمعۃ المبارک ہے، 8 ذی القعدہ 1432 ہجری، 7 اکتوبر سن 2011 ہے۔ آج کے معزز مہمان کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ ڈپٹی ایڈیٹر روزنامہ نوائے وقت محترم سعید آسی صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے۔ السلام علیکم سعید صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے؟ اللہ کا کرم، دعا چاہیے۔ کراچی کے حالات کے حوالے سے اور فیصلے کا بہت انتظار تھا اور وہ فیصلہ آ گیا ہے، اس کے حوالے سے پہلے میں خبر اب ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا۔ سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے کے حوالے سے ناظرین کہ کراچی حکومت ناکام ہو گئی، نو گو ایریاز ختم کیے جائیں۔ سپریم کورٹ بتایا گیا ہے متحدہ پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، ANP، سنی تحریک اور کالعدم تنظیمیں بھتہ لیتی ہیں۔ ڈی جی رینجرز اور آئی جی سندھ بلا تفریق کارروائی کریں۔ سندھ ہائی کورٹ کی کمیٹی مانیٹر کرے۔ ملکی مفاد کے خلاف کارروائی کرنے والی جماعت کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے۔ سندھ حکومت نے ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری کے خلاف مؤثر اقدامات نہیں کیے۔ یہ صورتحال رہی تو حکومت کا چلنا مشکل ہے۔ عام مجرم سیاسی جماعتوں میں داخل ہو گئے۔ کراچی میں قتل و غارت معمول بن گئی۔ وفاقی حکومت کا فرض ہے ذوالفقار مرزا کے الزامات کے حوالے سے ریفرنس بھیجے۔ سرمایہ ملائیشیا منتقل ہو رہا ہے۔ پولیس کی کارکردگی تسلی بخش نہیں، فوج بلانا صوبائی حکومت کا کام ہے۔ تفصیلی فیصلہ سنا دیا گیا۔ اور اسی فیصلے کے حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے سعید آصف صاحب سے۔ سعید صاحب، تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے ماہرین قانون کی جانب سے کہ اب گیند جو ہے وہ حکومت کی کورٹ میں ہے، اور ان تمام جماعتوں کا ذکر کیا، خاص طور پر ان دہشت گردوں کا جو کہ گرفتار ہوئے، جن کی جوائنٹ انویسٹیگیشن رپورٹس آئی ہیں، جن میں کامران مادھوری کا نام شامل ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ اس کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے ہے۔ کتنے قتل اس نے کیے، کس کے کہنے پہ کیے ہیں۔ اب وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیصلے پر عمل درآمد کرے۔ کیا وہ عمل درآمد کرے گی؟ دیکھیے شام صاحب، سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا اس ججمنٹ کے حوالے سے ایک پرسیپشن سامنے آئی، پبلک پرسیپشن۔ شاید لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی توقعات کے مطابق نہیں ہے یہ فیصلہ، اور اس میں ایک پس منظر ہے۔ جب سلطانیہ جمہور کا دور دورہ ہوا تو عوام نے توقعات جو وابستہ کی تھی اپنے جمہوری حکمرانوں سے، جس مقصد کے لیے انہوں نے ووٹ دے کر جرنیلی آمریت کو مسترد کیا تھا اور ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا، تو توقعات ظاہر ہے وہ ایسی تھیں جو جرنیلی آمریت میں نہ صرف پوری نہیں ہو رہی تھی بلکہ ہزیمتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ملک کو بھی اور قوم کو بھی۔ تو اس کے اگینسٹ جو سلطانیہ جمہور سے توقعات وابستہ ہوئی، اگر تو یہ ان توقعات کے عین مطابق ہونا چاہیے تھا کہ یہ یعنی کہ جمہوریت کے جو ثمرات ہیں وہ عوام تک پہنچتے، لیکن وہ جب نہ پہنچ پائے تو ایک جوڈیشل ایکٹیویزم کا ایک فیز چل رہا تھا جرنیلی آمریت کے دور سے، تو عوام نے فطری طور پہ توقعات وابستہ کر لی پھر چیف جسٹس عدلیہ کے ساتھ، چیف جسٹس کے ساتھ، کہ یہ اب ہمارے مسیحا بن سکتے ہیں، امرت دھارا بنا لیا انہیں تمام مسائل کے حل کا۔ تو یہ جو زیادہ توقعات جب ہو جائیں، پھر ان میں سے کوئی تھوڑی سی کہیں لچک محسوس ہو تو عوام محسوس کرتے ہیں، چونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں، ان کا حل جو ہے وہ بہت سست رفتاری سے ہوتا ہے، تو اس لیے مایوسی جو ہے وہ پھر ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ تو اس ججمنٹ نہیں، میں یہ صرف میں نے پس منظر کے حوالے سے بتایا ہے۔ اس ججمنٹ کی معاملے میں بھی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی توقعات کے مطابق نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس حد تک آئین اور قانون کی حدود میں رہتے ہوئے سپریم کورٹ جا سکتی تھی،
سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں وہ سب کچھ پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے جتنی قباحتیں سسٹم میں ہیں. اب دیکھیں نا ایک قسم کا انہوں نے سیدھا سیدھا حکومت کو مورد الزام ٹھہرا دیا ہے کہ وہ ناکام ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, پھر ساری نشاندہی بھی کر دی کون کون بھتہ لیتا ہے, کون کون دہشت گردی کرتا ہے, کون کون سی جماعتیں پروٹیکٹ کرتی ہیں دہشت گردوں کو, اور جو بدکماش عناصر ہیں کیوں سیاسی جماعتوں کی پناہ لیتے ہیں. یہ سب کچھ اس ججمنٹ میں موجود ہے. یہ استعمال کرتی ہے. یہ ایک آپ ایسے سمجھ لیں کہ اصلاح کی طرف ایک قدم ہے اگر محسوس کیا جائے, اگر حکومت بھی محسوس کرے, سیاسی جماعتیں بھی محسوس کریں. یہ ایک گائیڈ لائن ہے ایک قسم کی. آپ اس کو وہ ایک فیصلہ نہ سمجھے کہ کوئی ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور انہوں نے سب کچھ چھانٹے مار مار کے سب کچھ ٹھیک کرنا ہے. یہ کام جس ادارے جس حکومت کے کرنے کا ہے اسی کو کرنا چاہیے. مثلا دیکھیے سپریم کورٹ نے اس میں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کہا کہ اگر کوئی سیاسی جماعت ملک دشمنی کی مرتکب ہو رہی ہے, آئین سے انحراف کر رہی ہے, تو اس کے خلاف ریفرنس دائر کرنا وہ ظاہر ہے سپریم کورٹ از خود کارروائی نہیں کر سکتی اسے ڈیفنکٹ کرنے کے لیے. ایک پروسیجر آئین میں دے دیا گیا, اس کے مطابق صدر نے ریفرنس دائر کرنا ہوتا ہے کسی جماعت کے خلاف سپریم کورٹ میں, پھر سپریم کورٹ اپنے اختیارات کو بروئے کار لا کے کارروائی کرتی ہے. ریفرنس دائر کرنے میں بھی نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے. وہ ایک الگ بات, وہ الگ بات ہے. الزامات ذوالفقار مرزا صاحب نے بھی لگائے, سپریم کورٹ نے اس کا ذکر کیا. جی بالکل صحیح. یہ آپ کہہ سکتے ہیں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو شریک جرم جو جماعتیں ہیں جو اقتدار میں موجود ہیں وہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتی ہیں, وہ کر رہی ہیں, کریں گی. ان سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ حکومت جو ہے کسی اپنی حکومتی اتحادی کے خلاف کوئی ریفرنس دائر کرے گی. یہ الگ معاملہ ہے. لیکن ظاہر ہے سپریم کورٹ کی اپنی حدود و قیود ہے. جو معاملات متعین ہیں آئین میں ان سے انحراف سپریم کورٹ نہیں کر سکتی. اگر ایک چیز متعین نہ ہو تو پھر سپریم کورٹ اپنے از خود اختیارات کو بروئے کار لا کے ایکشن کر سکتی ہے. اس میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہی ایک کالر کے جواب میں عرض کیا تھا کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں نیب پر پابندی لگی تھی, وہ بھی حکومت کی طرف سے ریفرنس گیا تھا سپریم کورٹ میں, اور پھر سپریم کورٹ نے عوامی نیشنل پارٹی کے نام سے اب اے این پی ہوئی ہے. اچھا, کل سے کراچی کے حالات بھی ایک دم سے خراب ہوئے ہیں, اور ہم دیکھا ہے کہ مختلف علاقوں میں فائرنگ. پھر اسٹاپ پریس پہ نیوز بھی ہے کہ سنی تحریک کے مرکزی رہنما مبین قادری شاہد غوری گرفتار کیے گئے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آفاق احمد کو بھی 10 سال پرانے مقدمے میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا, اور اسے ایک دن پہلے ہی متحدہ قومی موومنٹ حکومت میں آئی. آپ سمجھتے ہیں کہ ساری ایک کسی ڈیل کا نتیجہ ہے کہ آفاق احمد کو دوبارہ نظر بند کرنا ہے, اور انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ کچھ معاملات اور بھی طے پا گئے ہیں, اور پہلے سے کچھ علم تھا, کچھ اندازہ تھا کہ اس طرح کا فیصلہ آئے گا, اس لیے متحدہ قومی موومنٹ دوبارہ حکومت میں آ گئی, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملکی اور قومی مفاد کی خاطر ہم حکومت میں شامل ہوئے ہیں. دیکھیے شاہ صاحب, اس میں جو یعنی کہ بات میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جو ذمہ داری حکومتوں کی ہے وہ حکومتوں کو کرنی چاہیے, جو دوسرے ادارے کے کرنے کی. سپریم کورٹ نے تو جو ذمہ داری نبھانی تھی وہ نبھا لی. اب بال یقیناً حکومت کی کورٹ میں ہے, اور اگر سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کے بعد فوراً بعد حالات خراب ہونا شروع ہوئے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ سپریم کورٹ کی اتھارٹی ریٹ کتنی مضبوط ہے, اور وہ کتنی یعنی کہ مخلص ہے ملک کو ان جو درپیش مسائل ہیں, خاص طور پہ دہشت گردی کے حوالے سے, امن و امان کے حوالے سے, جو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا جو سلسلہ اور بلوچستان میں جو سلسلہ ہے, ان کو حل کرنے میں, ان سے خلاصی عوام کی کرانے میں کتنی مخلص ہے, یہ صاف اس سے اندازہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اگر یہ مجبور کر رہے ہیں کسی ادارے کو, سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا ہے کہ فوج بلانا ہمارا کام نہیں, لیکن ان حالات کی وجہ سے اگر کوئی ادارہ مجبور ہو جاتا تو پھر بلیم کس پہ آئے گا. ایک ماہر قانون نے کل یہ بھی کہا کہ بعض جماعتیں, انہوں نے نام لے کر کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی متحدہ قومی موومنٹ یہ چاہتی تھی کہ فوج کراچی کی سڑکوں پر آئے, پھر ان کے لوگ فوج کے خلاف لڑیں, ایجیٹیشن ہو, اور پھر اقوام متحدہ اور نیٹو کو بتایا جائے کہ جی کراچی کے حالات تو فوج سے, پاک فوج سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہے, اس لیے آپ اپنی فوجیں بھیجیں, اور پھر خدا نہ خواستہ کراچی کو الگ کر دیا جائے. ایک ماہر قانون کی رائے ہے. یقیناً میں 100% اتفاق کرتا ہوں. کچھ جماعتیں ایسی ہیں جن کی جو ڈوریاں باہر سے ہل رہی ہیں, مثلا سب کو پتہ ہے ایم کیو ایم جو ہے اس کے قائد نے تو خود اعتراف کیا ہوا ہے. خود جو دو مہینے پہلے ان کا جو ٹیلی فونک ایڈریس تھا, اس میں جب انہوں نے اس کو منموہن کو اور سونیا گاندھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیا آپ 5 کروڑ مہاجروں کو قبول کر لیں گے, تو کیا میسیج دے رہے تھے وہ. ٹھیک ہے نا. ایک رابطہ ان کا
اسی طرح ANP کے حوالے سے کوئی معاملہ ڈھکا چھپا نہیں ہے. جس طرح وہ انہوں نے کالا باغ ڈیم کو سیبوٹاج کیا, جس طرح پختونخوا صوبے کا نام رکھ کے جو پیچھے ان کی نیت, جو ان کے سرحدی گاندھی کی جو نیت تھی اس کا اظہار کیا, تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جو عزائم رکھتے ہیں اس ملک کی سالمیت کو کمزور کرنے کے, وہ تو اس سے باز نہیں آئیں گے. ان کا اپنا ایجنڈا ہے اور اس ایجنڈے کے پیچھے بیرونی قوتیں موجود ہیں. اس لیے محتاط رہنے کی اگر ضرورت ہے تو یہاں ان عناصر کو, ان محب وطن قوتوں کو جو اس ملک کی سلامتی کے لیے فکر مند ہے. بالکل صحیح. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح طور پر کہہ دیا ہے اپنے فیصلے میں کہ حکومت ناکام ہو گئی, اور پھر مسلم لیگ نون اور دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی احتجاج پر آئی ہیں. گزشتہ روز احتجاج بھی کیا گیا. خبر ہے کہ مسلم لیگ نون اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کا پارلیمنٹ ہاؤس سے ایوان صدر تک مارچ, دھرنا, گو زرداری گو, لوڈ شیڈنگ, کرپشن, نامنظور کے نعرے, 2 PPP, بعض کاف لیگی ارکان کی بھی شرکت. چودھری نثار کی قیادت میں مارچ میں JUI, جماعت اسلامی, ہم خیال گروپ, PPP, شیرپاؤ, فاٹا ارکان پارلیمنٹ کی شرکت. مسلم لیگ نون کے ارکان سیاہ پٹیاں باندھ کر آئے, کارکن بھی رکاوٹیں توڑ کر شامل ہو گئے. متحدہ اور کاف لیگ اقتدار کے ساتھ ہیں. زرداری, انقلاب خان سازش کا علم ہو گیا. نثار, حکومت گرنے نہ دینے کے بیان پر معذرت خواہ ہیں. ہاشمی, وزیر اعظم استعفیٰ دیں. ناصر شاہ اور دیگر نے خطاب کیا. پھر وزیر اعظم گیلانی کا بیان بھی شامل کریں گے کہ دھرنوں سے مسائل حل نہیں ہوتے, پنجاب حکومت گرنے سے ہم بچاتے ہیں لیکن وہ لحاظ نہیں کرتے. گیلانی, لوگوں کو اکسانے والے عوامی رہنما نہیں ہو سکتے, ہم بھی ڈینگی پر سیاست کر سکتے تھے مگر ایسا نہیں کیا, پنجاب حکومت کو بیل آؤٹ کیا. تنقید کرنے والے اس وقت ڈیل کر کے چلے گئے جب زرداری اور میں جیل میں تھے, بھٹو نے بھی سودے بازی نہیں کی تھی. پھر آصف علی زرداری صاحب کا بیان کہ دھرنوں سے جانے والے نہیں جانتے ہیں سیاست کیا ہوتی ہے, اور نواز شریف کی دھرنوں کی سیاست سینٹ الیکشن سبوتاج کرنے کی کوشش ہے, اتحادیوں کو واپس لا کر جواب دے دیا. فاطمہ کو مرتضیٰ کے قتل کے حقائق سے آگاہ کر دیا, بے بنیاد پروپیگنڈا کے باوجود جمہوری استحکام کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے. جی صحیح صاحب, مسلم لیگ نون نے ایسا لگتا ہے کہ اب فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سڑکوں پر آئیں گے اور کل کا احتجاج اس کی عملی تصویر بھی ہے, لیکن زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ سیاست کیا ہوتی ہے, دھرنوں سے جانے والے نہیں ہیں. بالکل صحیح بات ہے. وہ زرداری صاحب نے جس رونت کے ساتھ اپنی کرسی کے مضبوط ہونے کا دعویٰ کیا ہے, یہ دعوے جرنیلی عامر بھی بہت کرتے رہے, اور حبیب جالب نے اسی لیے کہا تھا کہ تجھ سے پہلے بھی جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اسے بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. اور اگر یہ فرعون بننا چاہتے ہیں تو میں احمد فراز کا شعر زرداری صاحب کی نظر کروں گا کہ نہ گفتگو سے نہ یہ عاجزی سے جائے گا, عصا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا. اگر یہ اپنا یہی انجام دیکھنا چاہتے ہیں تو لوگ تو ٹھیک ہے, عصا جو ہے وہ اب اٹھائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ عصا اب اپوزیشن جماعتیں اٹھائیں گی یا پھر کوئی ادارے سامنے آئیں گے, اور جس جانب حکومت ناکام ہو چکی ہے سپریم کورٹ بات کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. عصا تو عوام نے اٹھا لیا ہوا ہے, اپنے مسائل سے عاجز آ کر جس طرح سڑکوں پہ آ کے انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. ٹھیک ہے, اس جذبات میں تشدد کا عنصر داخل ہوا, میں بھی اس کے پیچھے بھی کچھ معاملات ہوں, لیکن یہ ریئیکشن فطری ہے. اگر لوگ بھوکوں مر رہے ہوں, ان کے روٹی روزگار کے مسائل اتنے گمبھیر ہو چکے ہوں کہ ان کے لیے جینا دوبر ہو چکا ہو, وہ دھکیلے جا رہے ہوں اندھیروں کی طرف, قبرستان کی طرف, تو کیا کریں گے؟ مرتا کیا نہ کرتا, تانگا مت بجانگا مت. تو انہوں نے عصا اگر اٹھایا ہے تو یہ محسوس کر کے اٹھایا ہے نا کہ یہ حکمران ان کے مسائل حل کرنے والے نہیں ہیں. اب ایک جو عوامی جذبات کی جو لہر اس وقت سڑکوں پہ نظر آئی, گھروں میں تبصرے ہوئے, ٹی وی چینلز کے ٹاک شوز میں جن جذبات کا اظہار ہوا, اس کے پیش نظر جو ہمارے محترم سیاستدان خاص طور پہ میاں نواز شریف صاحب جس طرح اب قیادت کرنے باہر نکلے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام نے انہیں مجبور کیا ہے, ورنہ ان کا شاید اپنا کوئی ارادہ کوئی نیت نہ ہو. اب جس طرح نواز شریف صاحب نے, ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ 3.5 سال میں قوم کی تقدیر بدلی جا سکتی تھی مگر زرداری نے مایوس کیا. جی بالکل. تو قوم ان سے پوچھتی ہے, اور قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے میں بھی جسارت کرتا ہوں ان سے پوچھنے کی کہ 3 سال تک تو آپ نے خود سہارا دیے رکھا ہے اسی زرداری صاحب کی حکومت کو, اس کا پس منظر کیا تھا؟ کہتے رہے کہ جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے صرف یہ ایک فلسفہ بگاڑنے کے لیے
کہ ہم جرنیلی آمروں کا اب کاندھا نہیں بنیں گے، انہیں اپنا کاندھا استعمال نہیں کرنے دیں گے. تو اگر جمہوریت اتنی خراب ہو چکی ہو حکمرانوں کی بدعمالیوں کرپشنوں کے نتیجہ میں آلودہ انہیں آمریت اچھی نظر آنے لگے، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ پھر قصور آپ بھی اتنے ہی قصوروار ہے نا جو ان کو سہارا دے کے ان کے اقتدار کو پروان چڑھا رہے ہیں. صحیح. تو اب یہ 5 ماہ کے عرصہ میں انہیں اگر احساس ہو گیا، چلے اچھی بات ہے، کسی سٹیج پہ آ کے احساس ہوا انہیں، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب بھی مخلص رہیں. وہ جاوید ہاشمی صاحب کا آپ نے جو پڑھا ابھی جی گزشتہ کہ ہم معافی مانگتے ہیں انہیں سہارا دینے کی، چلیں جاوید ہاشمی صاحب تو پہلے دن سے معافی مانگ رہے ہیں لیکن ان کے کانوں پہ جوں نہیں دیکھتی ان کی قیادت کے. اللہ کرے ان کی قیادت کو بھی معافی مانگنی چاہیے. ہاں ان کی قیادت مخلص ہو جائے، اب درد دل کے ساتھ آنے والے حالات کی سازگاری کے لیے اپنی سیاست کو عوام کی صفوں میں لے کر جائیں. بالکل صحیح کہا. عوام کی قیادت کریں، متبادل قیادت بنے، عوام کی امید پیدا کریں عوام کے دلوں میں. ورنہ اس وقت جتنی منافرت، جتنی مایوسی قوم کے دلوں میں ہے، یہ بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے. بالکل صحیح کہا، بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے، اور ہمارے سیاستدانوں کو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے اور اپنی اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. تو ناظرین اندرونی حالات ہیں ملک کے، اب کچھ بیرونی جو ہمیں چیلنجز درکار ہیں اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. بات کرتے ہیں امریکی صدر براک اوباما کی. کہتے ہیں کہ امریکی مفادات کو نہ سمجھا تو تعلقات متاثر ہوں گے. پاکستانی خفیہ اداروں کے انتہا پسندوں سے رابطے ہیں اوباما. امریکی صدر کے مشیر نے کیانی کو سخت پیغام دیا. نیو یارک ٹائمز. عبداللہ حسین ہارون کہتے ہیں کہ خلیجی ملک میں ڈونیلون نے کیانی سے کہا کہ امریکہ پاکستان کے اندر فوجی کارروائی کر سکتا ہے. امریکی اخبار سختی سے گریز کیا جائے. عبداللہ ہارون اور امریکی صدر نے مزید کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے مستقبل پر اپنی شرائط مسلط کر رہا ہے. امداد کے بارے میں تذبذب کا شکار ہیں امریکی صدر، اور اس کا جواب دیا ہے جنرل کیانی نے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان سے اب حملے ہوئے تو منہ توڑ جواب دیں گے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو کرنا تھا کر لیا. جنرل کیانی. افغانستان سے اب حملے نہیں ہوں گے، اقدامات کر لیے. حملے کرنے والے وہی ہیں جو پہلے باجوڑ اور وزیرستان میں پاک فوج سے لڑتے تھے. ہر مسئلے کا حل فوجی آپریشن نہیں ہوتا. فوج کسی علاقے میں مستقل نہیں رہ سکتی. اب سول حکومت کی ذمہ داری ہے. فوجی مشقوں سے خطاب کیا جنرل کیانی نے. لیکن امریکی الزامات کے حوالے سے ہم گفتگو شروع کریں گے. پاکستانی خفیہ اداروں کے انتہا پسندوں سے رابطے ہیں، ایک بار پھر الزام، لیکن یہ الزام اب امریکی صدر کی جانب سے ہے. دیکھیے یہ پہلی بار امریکی صدر نے الزام نہیں لگایا. آپ ان کی تقریر دیکھیں جب ایبٹ آباد آپریشن ہوا تھا اسامہ کے خلاف، تو صبح سویرے جو ان کی تقریر ہم نے سنی CNN پہ اور پھر اس کے بعد دوسرے چینلز پہ جو آئی، اس میں ان کا جو ٹون تھی، ان کا جو لہجہ تھا، وہ بھی اسی طرح تحکمانہ تھا. ڈو مور کی جو عادت ان کے ذہنوں میں ایک خناس کی طرح موجود ہے، اس کا اظہار کیے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتے. یہ ان کی گھٹی میں، ان کی سرشت میں شامل ہے کہ جنہیں انہوں نے اپنا غلام سمجھا ہے، غلام بنایا ہے، اور جو کسی جبر کے تحت رضاکارانہ طور پر ان کے غلام بنے ہیں، پھر اس کی لاٹھی جو ہے اس سے ہانکنا ان کی سرشت میں شامل ہے، عادت بن چکی ہے. اس لیے اوباما ہو، اس کے پیش رو بش صاحب ہوں، یا اوباما کے بعد آنے والا کوئی امریکی حکمران ہو، یہ ان کی عادت جانے والی نہیں. ہمیں کم از کم اپنی عادت ترک کرنا ہوگی. رائٹ، بالکل صحیح. میں سر یہاں پہ انٹرپٹ کرنا چاہوں گا معذرت کے ساتھ. ناظرین ہمیں بریک کے لیے جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی کالز بھی شامل کریں گے اور مزید گفتگو بھی ہوگی پاک امریکہ اور پاک افغان تعلقات کے حوالے سے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں وقت. کراچی میں رینجرز کی کارروائی، مذہبی جماعت کے متعدد کارکن زیر حراست. لاہور میں ڈینگی نے خاتون سمیت مزید 2 افراد کی جان لے لی. میک کرسٹل کہتے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں تنہا کچھ نہیں کر سکتا، پاکستان کے مسائل کو سمجھے. اور اقوام متحدہ کا سیلاب متاثرین کے لیے $1.76 امداد کا اعلان. You don't become the most read English newspaper in Pakistan overnight.
or set the agenda for politics, culture, and change in Pakistan overnight. Or win prizes for reporting in Pakistan overnight. Maybe that's why there's only one newspaper that covers the nation like it deserves to be covered, and that's The Nation. टुडे में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। हमारा नंबर है 0423631269। आप कॉल कर सकते हैं। सईद आसिफ साहब से गुफ्तगू हो रही थी पाक अमरीका पाक अफगान ताल्लुकात के बारे से, तो एक खुसूसी रिपोर्ट भी आज के नवाब वक्त का हिस्सा है कि करज़ई हुकूमत ने भारतीय फ़ौज को अफगानिस्तान में अस्करी सरगर्मियों की बाज़ाब्ता इजाज़त दे दी। अफगानिस्तान को इस मनसूबे के लिए अमरीका की भी भरपूर हिमायत हासिल है। बरतानवी इदारों ने मुखालफत की थी। चीन और ईरान की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। रॉ, मोसाद और CIA की मुश्तरका हिकमत अमली वाज़े हो गई। इस रिपोर्ट पर आपका तबसरा हम चाहेंगे। इसमें मेरे हिसाब से इससे पहले मैं कियानी साहब का जो स्टेटमेंट है ना जी, इस पर बात जिस तरह मैं कह रहा था कि हमें जो है अपनी सोच बदलना होगी, अपने लहजे, अपनी जो हिकमत अमली है उसमें तब्दीली लाना होगी और कौमी उमंगों, मुल्की मुफादात के तकाज़ों के मुताबिक अपनी पॉलिसियाँ तय करना होगी। कियानी साहब का जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल हौसला अफजा है, लेकिन बात ये है कि इन्होंने ये फरमाया कि अफ़गानिस्तान से अब हमले हुए तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो कार्रवाई मुल्क के अंदर हो रही है, दूसरी ताकत जिस तरह ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं जी, क्या ये मुल्क की सालमियत पे अटैक नहीं? आप इनको तो रोके ना पहले, आप जो आपके मुल्क के अंदर हो रहा है, जिनके करारदादें भी पास हो, हाँ करारदादें भी पास हुई हैं और ज़ाहिर है आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का भी यही मतम नज़र था। तो उसकी रोशनी में मेरा ख्याल है सबसे पहले इन्हें ड्रोन हमले अब बंद करने चाहिए जी। अगर कोई अटैक होता है तो ड्रोन गिराने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद एक कौम में भी हौसला होगा, वो एक उम्मीद की किरण नज़र आएगी कि वाकई हमारी जो अस्करी क़यादतें हैं, हमारे सिपा सलार जो है, मुसल्लह अफवाज जो है, वो सीसा पिलाई दीवार की तरह मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए तैयार चौकस चौकन्ना है और अमेरिका और नेटो फोर्सेस को भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। ये एक अच्छा पैगाम होगा और इस वक्त जो हालात तब्दील हो रहे हैं, ये उम्मीद की किरण जानी चाहिए। अब आते हैं करज़ई की तरफ। करज़ई का कल का स्टेटमेंट आपने देखा होगा, उन्होंने पाकिस्तान को जुड़वा भाई कहा और इंडिया को जो हमारा मक्कार दुश्मन है, जो हमें यानी सफ़ा हस्ती से मिटाने पे तुला हुआ है, उसे अपना अजीम दोस्त करार दिया। तो इससे बड़ी मुनाफिकत कोई और हो सकती है? बिल्कुल नहीं। कि जो हमारा दुश्मन है वो उसका दोस्त है, तो फिर हम जुड़वा, ये तो फिर बरादर यूसुफ वाला किरदार अदा कर रहे हैं ना। बिल्कुल, फिर वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब वाला जवाब देना चाहिए कि लानत है ऐसे भाई पर। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो इसमें अब जाहिर है उन्होंने जब एक मुआहदा करके जो स्ट्रेटजिक मुआहदे किए हैं इंडिया के साथ, उसकी रोशनी में जब इंडिया को आप इजाज़त दे रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर तरबियत और मशकों की और सब कुछ वहाँ अपने डेरे डालने की, तो उसमें देखें हमें तो डायरेक्ट थ्रेट है ही, अब चाइना के लिए भी थ्रेट बन गया। बिल्कुल तो अफ़गानिस्तान के साथ चाइना की जो सरहद बनती है, जो इंडिया की फ़ौज जा रही है, इसी मकसद इसी नीयत के तहत अफ़गानिस्तान में जा रही है कि हम चाइना को भी अपना थ्रेट जो है वो दिखाएं। सर आपकी इजाज़त से हम कॉलर शामिल करना चाहेंगे। काफ़ी देर से हमारे साथ कॉलर हैं बिहाड़ी से तौफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, फरमाइएगा तौफीक साहब। सर जी, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो बात नहीं करना चाहता, वो सबको पहले ही मालूम था जी। तो मैं असल में वो कल जो वज़ीर आज़म का बयान था ना कि पंजाब में इमरान खान सबसे खतरा है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ कि जिला बिहाड़ी में जितने चोर थे, जिनको करप्शन में सजा हुई थी, वो सब इमरान खान के साथ शामिल हैं। वो कैसे कह सकता है कि जो पहले पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग में थे वो पहले चोर थे, अब इसके साथ आकर मुसलमान हो गए हैं। वो है तो वो इसमें 7 साल सजा हुई है, वो इसका जिली सदर है बिहाड़ी से, ठीक है। और जिसको तमीना दुल्ताना साहब ने अपने दफ्तर से निकाला हुआ था, वो इमरान खान के दफ्तर के आज मुलाजिम है, उधर काम कर रहे हैं, वो सारे इकट्ठे हुए हैं। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच तौफीक साहब। अभी हम इस पर भी बात करेंगे। एक और कॉलर हम शामिल कर लेते हैं बुरे वाला से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम साहब, क्या हाल है जी? जी अल्लाह का शुक्र, फरमाइएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज से जब सदर साहब सदर नहीं बने थे ना, मैंने इनका एक प्रोग्राम देखा, बहुत ज्यादा बच्चे की बातें करते, ऐसे बातें कर रहे थे, और आखिर में इन्होंने कहा था कि जब मैं जेल में था, मैं रात को आधा घंटा बैठ के तहनाई में सोचता हूँ। क्या सदर साहब आप तहनाई में बैठ कर नहीं सोचते हैं? आया आपका मीडिया आजाद है, चलो
50 चैनल है, 50 चैनल तो नहीं झूठे हो सकते, जो कुछ दिखा रहे हैं ये 50 चैनल तो नहीं झूठे हो सकते। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर किसी को दिल का मर्ज होता है तो डॉक्टरों के पास जाके ऑपरेशन कराते हैं और डॉक्टरों की पूरी टीम बैठ जाएगी, उसका ऑपरेशन करके माशाल्लाह उसको तंदुरुस्त कर देते हैं। अच्छा, इनके पास कोई डॉक्टर नहीं है पीएचडी के लिए, रेलवे के लिए, अब ये गैस के लिए, अब जो गैस का बहरान आ रहा है, बिजली का बहरान है, इनके पास कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है तो फिर रिजाइन कर दें। ठीक है साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल की। और सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान साहब के बारे में, हमारे कॉलर ने नुक्ता नजर उठाया, फिर मियां अजहर साहब भी शामिल हो गए तहरीक इंसाफ में। आप बताइएगा कि क्या सही लोग तहरीक इंसाफ में आते हैं? अब देखिए, लोग एतराज़ करते हैं कि फलां डाकू, फलां चोर, फलां करप्ट, जो इनके अगर वो उनकी पार्टी के प्लेटफार्म पे हो तो वो बड़ा मुतबर्रक है, नाता तो होता है, वो सारे गुनाह उसके माफ़ हैं। अगर उनको छोड़ के उनकी मुखालफ पार्टी में आ जाए तो सारे ऐब उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये एक अमूमी एक रवैया है, एक सोच का जो अंदाज़ है ना, मेरा ख्याल इसको भी तब्दील करने की ज़रूरत है। अब एक सोसाइटी है हमारी, अगर पूरी सोसाइटी करप्ट है तो उसमें से कहाँ से आप चुन के लाएंगे पाकबाज आदमी? ये ज़ाहिर एक यानी कि एक फेज़ है इस वक्त तब्दीली का जो चला है, तो उसमें अल्लाह करे आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस चलता रहे, इसमें जमहूरियत भी पाक साफ हो जाएगी इंशाल्लाह, लोगों की इस्लाह भी हो जाएगी, सब कुछ खराबियाँ दूर हो जाएगी। तो अभी गिलानी साहब का इन्होंने रेफरेंस दिया कि वो उन्होंने भी तो इमरान खान का अगर जिक्र किया तो कोई अच्छे अल्फाज में जिक्र नहीं किया उन्होंने तो एक ताना बना के उन्होंने एक जिक्र किया है ना, इमरान खान को भी डेंगी उन्होंने जी जी जी, हाँ सही बात है। तो इसमें अब देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर की अपनी पार्टी का अपना रुकन कौमी असम्बली नासिर अली शाह डायरेक्ट ब्लेम कर रहा हो कि प्राइम मिनिस्टर का अपना बेटा हज करप्शन के स्कैंडल में मुलव्वस है और वो इस्तीफा देते हैं, इससे बड़ी मेरा ख्याल कोई ऑथेंटिकेटेड ये भी उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नाकाम हो चुके हैं, वो इस्तीफा देते हैं फौरी तौर पर। जी बिल्कुल नासिर शाह साहब का ये कहना था। दो कॉलर हैं, लाहौर से शाहिद साहब की कॉल शामिल करना चाहेंगे पहले। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी शाहिद साहब, सर गुजारिश ये है कि जरदारी साहब को मुबारकबाद देता हूं मैं, वाकई उन्होंने जो है ना ये पिछले 3 साल में उनके चहेतों ने बल्कि टारगेट किलिंग, इलेक्ट्रिसिटी किलिंग, भत्ताखोरी, अमनो अमान किलिंग, मुआशी किलिंग, गरीब किलिंग जैसे कारनामे सादा अक्सरियत के साथ सर अंजाम दिए हैं, और ये वो कारनामे हैं जो 2/3 अक्सरियत वाले भी नहीं सर अंजाम दे सके थे। बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। एक और हैदर साहब भी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं, आप भी पाकिस्तानी हैं, आपके साथ जो तबसरा कर रही हैं ये भी पाकिस्तानी है, और मैं साबका फौजी होने के नाते जनरल कियानी के बयान पर आपको हौसला और ये कौम के लिए एक पैगाम है कि हमारी अगर तारीख देखी जाए तो जब भी दुश्मन, चाहे वो सलाहुद्दीन अयूबी के जमाने में यही लोग इकट्ठे होके आते थे, यूरेशियंस, और फिर बेबारिस के जमाने में भी आते थे, इनको जितनी देर मुंह तोड़ जवाब ना दिया जाए और उस वक्त जब लाशें उठा के अपनी भागते हैं, वो इनके लिए सबसे बड़ा सबक होता है। अब इन्होंने ये जो खेल खेला है हिंदुस्तान के साथ, मैंने 3 जंगें लड़के देखा है। हिंदुस्तान के साथ जंग में हमें सिखाया जाता है कि पहला चोट जब मारते हो तो फिर इसकी पिछली सफों तक भगदड़ मचा दो, इनको आने दे आप अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में आपके बहुत मुसलमान, एक कौम है, मुसलमान मुल्क नहीं है, उधर आपके बहुत ज्यादा हमदर्द हैं। इंशाअल्लाह ताला वो इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये इनके हर चाल जो है अल्लाह ताला की नुसरत से और हमारी हिम्मत से और हमारे सिपा सलार अगर अपने पाए कदम पर साबित कदम रहें तो ये इनको वो सबक सिखाएंगे जो इनकी पिछली नस्ल। साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। यही मेरे ख्याल, मैं भी यही डिस्कस कर रहा था कियानी साहब के बयान के हवाले से। यकीनन मुस्बत एक अप्रोच है, एक अच्छा पैगाम दिया है उन्होंने दुनिया को भी, कौम को भी। तो बात तो वही है ना कि एक हम अडॉप्ट करें इस वक्त मुल्क और कौम के मुफादात में जो पॉलिसियाँ हैं, और जिस तरह इन्होंने फरमाया साबिक फौजी होने के नाते इनके तजुर्बात डेफिनेट वो अच्छे एक काबिल अमल तजुर्बात हैं अफगानिस्तान में। जी 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 बिल्कुल। तो हमारा जो है ना, अब करज़ई को एक साइड पे रखें आप, अफ़गान कौम के हवाले से एक मुसलमान कौम जो है, अब जिस तरह ये हकानी नेटवर्क के हवाले से जो इल्ज़ामात लगे हम पे, वो इसी पस मंज़र में है ना कि एक यानी कि मुस्लिम कौम का जो तशख़्ख़ुस है उसमें वो सारे एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये जो जज्बा है, एक जज्बा जहाद जो है, जज्बा ईमानी जो है, ये अगर कदर मुश्तरक पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के जो मुसलमान कौम है उनमें डेफिनेट मुश्तरक जज्बा है, और अगर कोई उफ्ताद पड़ी कोई बैरूनी कुव्वतों की तरफ से तो ये इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होके इंशाल्लाह
اپنا دفاع کریں گے، اس خطے میں اپنی دھرتی کا بھی دفاع کریں گے اور اپنے مذہب کا بھی دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اور مسز جاوید صاحب السلام علیکم جی۔ السلام علیکم آصف بھائی اور احتشام بھائی، میں جو اشفاق پرویز صاحب نے جو کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے کہ ہر مسئلے کا حل آپریشن نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ وہ جنگ یہ بند کروا دیں جو جنگ لوگ امریکہ کے ساتھ مل کے لنگر کروا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ منافقت جو کر رہے ہیں وہ نظر آ رہی، یہ خود تو امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے تو ان پہ اعتراض لوگ نہیں کر سکتے، تو اگر حامد کرزئی بھارت کے ساتھ ملتے تو انہیں کیا اعتراض ہو سکتا؟ یہ جنگ کیوں نہیں بند کرواتے؟ جنرل اشفاق پرویز ہی کرائیں گے، یہ نیچے جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی پولیٹیشین ہے ان کا تو ارادہ کوئی نہیں۔ رائٹ، ٹھیک، تھینک یو ویری مچ مسز جاوید صاحب، آپ نے کال کی۔ اور ایک اور کال راولپنڈی سے مسعود صاحب بھی ہیں، السلام علیکم جی۔ السلام جی۔ وعلیکم السلام، فرمائیے گا مسعود صاحب۔ سر میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل جو ان کا دھرنا، کل یہ پرسوں دھرنا ہوا ہے، تو ایک دن میں 13,240 میگا واٹ بجلی پیدا ہو گئی۔ ایک دن میں یہ اتنا سب کچھ کیسے ہو گیا؟ ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پہلے دن سے اگر ہم لیگ والے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، نون لیگ والے، تو لوگوں کو یہ اتنا مصیبت نہ ہوتی۔ دوسرا یہ کہ اگر مہنگائی کے حساب سے بھی اگر نون لیگ اٹھے تو میں بھی ہو سکتا ہے کچھ اس میں بھی کچھ مہنگائی کا بھی کچھ سدباب ہو جائے۔ اس کے بعد تھینک یو ویری مچ جی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک دم سے بجلی کیسے پیدا ہو گئی؟ ایک طرف اے پی سی چل رہی تھی، امریکہ دھمکیاں دے رہا تھا، پھر ممتاز قادری کا فیصلہ آیا، لوگوں کو پھر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جانب مبذول کرا دیا گیا، پھر لوگ سڑکوں پر آ گئے اور اپوزیشن بھی سڑکوں پر آ گئی، اور پھر ایک دن کے اندر 13,000 میگا واٹ تک بجلی کی پیداوار بھی ہو گئی۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس میں دیکھیے شاہ صاحب، یہ واقعی یہ حکومتی اسرار و رموز ہوتے ہیں، کیسے انہوں نے معاملات کو چلانا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے عوام کے ساتھ اور اپنے مخالفین کے ساتھ۔ تو وہ ظاہر ہے جس طرح یہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ سیاست مجھے آتی ہے، تو یہ بھی سیاست کر رہے ہیں، عوام کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں اور عوام کے نروز کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، بالکل ایسی ہی بات ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عارضی طور پہ انہوں نے، یعنی کہ صرف ایک جذبات کو دبانے کے لیے، عوام کے جو انگیخ اس وقت جذبات ہیں ان کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کرنے کے لیے انہوں نے ایک دم یہ لوڈ شیڈنگ ختم کی ہے۔ کرائسس جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ صحیح، یہ کرائسس جو پیدا ہوا تھا، یہ ایسا نہیں کہ یہ دھرنے کی وجہ سے انہوں نے یہ ختم کیا ہے۔ اصل جو پس منظر ہے بات جو ہے وہ یہی تھی کہ جو تھرمل پاور پلانٹس ہیں ان کی جو پیمنٹس انہوں نے روکی ہوئی تھی اربوں کے حساب سے، جب پیمنٹ انہیں نہیں ہوئی تو انہوں نے اپنی پروڈکشن روک دی اور سپلائی بند کر دی بجلی کی، اس وجہ سے یہ کرائسس پیدا ہوا تھا۔ اب انہوں نے کوئی آدھی ادائیگی کر دی یا آدھی سے کم کر دی یا آدھی سے زیادہ ادائیگی ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے تھرمل پاور کمپنیوں نے اپنی پروڈکشن شروع کی اور سپلائی شروع کر دی، تو اس کی وجہ سے یہ عارضی طور پہ یہ کرائسس تقریباً ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ ایسا جن ہے، یہ کرائسس جو ایک جن بن چکا ہے، اس نے کھانا ہی کھانا ہے، چاہے حکومت کو کھائے، چاہے ملک کو کھائے، چاہے عوام کو کھائے۔ کیا سینٹ الیکشن سے پہلے حکومت کو کھا جائے گا یہ جن؟ اللہ کرے کہ اس میں اچھی روح پیدا ہو جائے پھر، یا پھر حکومت نے جو اتحادی اب دوبارہ اپنے ساتھ اکٹھے کر لیے ہیں، یہ آنے والے الیکشن کی ہی تیاری ہے، سینٹ کے الیکشن کی؟ ظاہر ہے سارے اسی مار پر ہے نا، سارے اسی مار پر ہے نا کہ اگلے الیکشنوں میں ہم اپنے لیے کوئی نہ کوئی ہمدردی کا جذبہ عوام سے حاصل کر لیں۔ تو یہ سارے ہتھ کنڈے اسی لیے، دھرنے بھی اسی لیے ہیں، اتحادوں میں اکھاڑ پچھاڑ اور نئی بنت جو ہے یہ بھی ساری اسی لیے ہے، لوڈ شیڈنگ کا ختم ہونا بھی اسی لیے ہے۔ تو یہ سارے ایک حربے ہیں جو عوام کو آزمانے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ مخلص کوئی بھی نہیں ہے، نہ ملک کے ساتھ، نہ قوم کے ساتھ، نہ عوام کے ساتھ۔ اصل چیز اخلاص کی ہے۔ جب اخلاص پیدا ہو جائے گا، جب اصلاح کی نیت ہمارے مصلحین، ہمارے قائدین کے ذہنوں میں پیدا ہو جائے گی، تو شاید کوئی گنجائش نکل آئے سروائیول کی، ورنہ سروائیول کی بھی خدا نہ کرے مجھے گنجائش نظر نہیں آ رہی۔ جی ناظرین نے بالکل صحیح فرمایا کہ اصلاح کی گنجائش ہے، مخلص ہونے کی ضرورت ہے ملک و قوم کے ساتھ۔ اگر آپ ملک اور قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے تو پھر قوم بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوگی۔ کالرز کے مشکور ہیں جنہوں نے کال کی، جن کی شامل نہیں کر سکے کال، ان سے معذرت بڑھتے ہیں۔ آج کے نوائے وقت کالم کی جانب۔ آج کا کالم لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب کا کالم ہے، فکر و خیال کے عنوان سے لکھتے ہیں۔ آج انہوں نے افغانستان کے حوالے سے لکھا ہے کہ افغانستان سے اتحادی افواج کے انخلاء کی ضرورت۔ لکھتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ ماضی میں افغانستان واقعی
ان عالمی طاقتوں کا قبرستان بنا جنہوں نے اس ملک پر فوج کشی کی جسارت کی۔ 19ویں صدی عیسوی میں برطانیہ کا دنیا میں توتی بولتا تھا، اور اس وقت چونکہ برصغیر ہند و پاک برطانیہ کی ایک کالونی تھی، اس لیے وہ اپنے سیاسی اور تجارتی مفادات کے تحفظ کی خاطر یہ ضروری سمجھتے تھے کہ افغانستان میں ایک ایسی طفیلی حکومت ہو کہ برطانیہ کے ہندوستان پر راج کے خلاف انگلیاں نہ اٹھائے۔ اس پر مزید گفتگو بھی ہم کرنا چاہیں گے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب سے، جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ السلام علیکم جنرل صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے آپ کے کالم کے حوالے سے کہ افغانستان سے اتحادی افواج کے انخلا کی ضرورت ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی یہ امریکی فوجیوں کا قبرستان ثابت ہوگا؟ میں نے اس کالم میں یہی بتایا کہ پچھلی تاریخ بھی اس چیز کی گواہ ہے۔ آپ برطانیہ کی دونوں جنگیں لے لیں، 1840 سے 42 تک بھی، اور جب ان کے لوگ واپس گئے 20,000 کا وہ دستہ مجبور ہوا واپس آنے پہ، تو صرف ایک بندہ واپس لوٹا، باقی سب وہ ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح 1878 میں ہوا، اسی طرح پھر سوویت یونین کے ساتھ ہوا۔ تو ابھی میرے خیال ہے امریکہ کو بھی یہ تو سمجھ آ گئی ہے کہ یہاں فتح نہیں ہو سکتی، اور یہ بہت بڑا احسان ہوگا اس خطے پہ بھی اور دنیا پہ بھی، اور خصوصاً پاکستان پہ جو کہ بہت زیادہ سفر کر رہا ہے۔ تو ہمارا چونکہ یہ میجر کنسرن ہے اپنے اندرونی معاملات کے علاوہ یہ بیرونی پریشر، اور اس کی وجہ سے ہم چونکہ خستحالی کا بھی شکار ہیں، تو اس لیے اس کی طرف میں نے کوشش کی کہ توجہ دلائی جائے۔ اچھا، آپ نے مذہبی جماعتوں کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ پاکستان میں اسلامی سوچ کے باوجود مذہبی جماعتیں زیادہ ووٹ حاصل نہیں کر پاتی، لیکن امریکہ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اب اسلامیت اور قومیت کا پرچار کرنے والے ایک پلیٹ فارم پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ مذہبی جماعتوں کو ووٹ کیوں نہیں دیتے لوگ؟ یہ بات یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے پہلے یہ احتیاط کی جائے کہ یہ میں نے نہیں کہا، یہ ایک امریکن CIA کا جو سینئر چیف، اس کے کچھ پوائنٹس آپ نے دیے ہیں، اس نے کہا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے پاکستان کے اندر اسلامی دور آئے، اور پاکستان کے اندر جمہوریت، فلاح کی بات ہو، اور اسلامیت اور پاکستانیت ہو۔ اس کا یہ خیال ہے کہ ووٹ زیادہ لوگ نہیں دیتے، اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ الیکشنز کے اندر جو مذہبی جماعتیں ہیں ان ووٹوں کا سلسلہ کم رہا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اور اس میں وجہ یہ ہے کہ ان کی یہ بھی زیادہ متحرک نہیں ہے، اور ان جماعتوں میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستانی تو بیسیکلی چاہتے ہیں کہ فلاحی ریاست ہو، ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اسلامی آئین اور اسلامی ریاست ہو تو وہ ہونا چاہیے، لیکن نہیں دیتے اس لیے کہ ان کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں، اور لوگ بیچارے پریشان ہیں کہ کس پارٹی کو ووٹ دیں۔ واسی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہاں اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے۔ دیکھیں پالیسی ابھی پالیٹکس کے اندر مورلز اور ایتھکس رہی نہیں ہے۔ آپ بجلی کا بات کر رہے تھے، بجلی کا بھی ابھی دیکھیں اگر ایک رات میں ٹھیک ہو گئی ہے تو یہ اس رات سے پہلے خراب کیوں تھی، اور آپ کو نہیں پتا کہ کتنا نقصان اس سے ہوا ہوگا، ٹیوب ویلوں کا، فلور ملوں کا، لوگوں کا، غریب جو مریضوں کا، اور اگر وہ ٹھیک ایک دن میں ہو سکتا ہے تو یہ پہلے کیوں غرض کیوں ہوا، اور پیسے کی وجہ سے لوگوں کو اتنا پرابلم کیوں آیا۔ تو اس لیے اندرونی بیرونی خطرات ہے، تو ہم ابھی اس پہ ضرور کنسنٹریٹ کریں کہ باہر کی دنیا میں افغانستان کے ساتھ اور ریجنل کنٹری سے ہمارے اچھے تعلقات ہوں، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ امریکہ اپنی افواج کو یہاں سے نکالے، اور نیوٹرل یہاں کو فورسز ہوں جو افغانیوں کو یہ حق دیں کہ وہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں۔ جیسا اب یہ نیوٹرل فورسز کون سی ہو سکتی ہیں؟ دو جانب ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرزئی حکومت بھارتی افواج کو بھی افغانستان میں داخل ہونے کے حوالے سے پر تول رہی ہے، ان کو بھی مکمل سہولیات دے رہی ہے، اسٹریٹجک ایگریمنٹس کیے جا رہے ہیں، پھر اوباما صاحب بھی الزام تراشیاں پھر شروع کر دی ہیں۔ تو ان نیوٹرل فورسز کے حوالے سے بتائیے گا کہ کون ہو سکتے ہیں نیوٹرل فورسز؟ دیکھیں انڈر دی یونائٹڈ نیشن کوئی ایسی فورسز، یہ تو اتحادی افواج ہے نا، اس کے اندر ایسٹرن بلاک اور ویسٹرن بلاک کی ملا کے بھی ہو سکتی ہیں وہ فوجیں جو وہ کہیں کہ ہم کسی کے خلاف جنگ نہیں لڑ رہے، ہم تو صرف ٹرانزیشن کیا ہے، اور اس میں اسلامی ممالک کی افواج بھی ہو سکتی ہیں اگر افغانستان کو وہ منظور ہے، اور وہ بالکل نیوٹرل افواج پوری دنیا میں کام کر رہی ہے نا، یونائٹڈ نیشن کی افواج جو ہیں جو وہ کر رہی ہیں، تو اس سے یہ مسئلہ اور الٹیمیٹلی ایسے ہی کرنا پڑے گا، اور یہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں بیسز رکھیں گے، اور آپ دیکھ لیں کرزئی صاحب جس کی کوئی ادھر حیثیت نہیں ہے، پہلے بھی انڈین کو وہاں رکھا ہوا ہے، ابھی ادھر آ کے بھی ایک اور تیلی لگانے کے لیے وہ انڈیا میں پہنچے، انہیں پتہ ہے کہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے افغانستان میں ماس وائز کے، اور ان سے یہ پوچھا جائے کہ اگر چائنا بنگلہ دیش کے اندر ایک دو بیسے بنا لے اور ادھر رکھے گے تو انڈیا اس پہ چلائے گا۔ مجھے آپ کا میں صرف 30 سیکنڈ اور لوں گا، مجھے یاد ہے کہ بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ ارشاد نے بتایا تھا ہمیں، ادھر پاکستان آئے تھے، کہ میں نے کہا کہ 2-3 ڈویژنز جو ہیں میرے
ان کا اسلحہ میں پی یو ایف سے لے لیتا ہوں اور ان کو مضبوط کرتا ہوں. تو مجھے راجیو گاندھی نے رنگ کر کے کہا کہ آپ کا کیا پرابلم ہے, آپ کیوں یہ پاکستان سے فیصلہ لے کے اپنے ڈریون کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو ان کا اپنا کنسرن تو یہ ہے, اور خود یہ ہمارے افغانستان میں پڑوس میں پہلے مشرق میں بھی ہے, مغرب میں بھی آنا چاہتے ہیں. تو ہماری قوم کو اتحاد کے ساتھ آگے چلنا ہوگا, اور اخلاص کی بات جو آصف صاحب کر رہے تھے اس پہ کاربند رہنا. رائٹ, تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب. جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم صاحب کو کالم میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. جنرل صاحب نے ماشاءاللہ بہت ان کے اپنے تجربات ہیں ایک فوجی ہونے کے ناطے. انہوں نے اس کالم میں جو خاص طور پہ جو ریفرنس دیا ہے نا, وہ گراہم فلر جو نہیں, وہ امریکن CIA کا ایک افسر رہا ہے. تو اس نے اپنے تجربات کی روشنی میں جو ایک انالیسز کیا ہے اور جو راستہ دکھایا ہے خاص طور پہ پاکستان میں اس سرزمین پہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اور طالبان کو دبانے کے لیے, جو یہ 15 نکات ہیں, میرا خیال ہے یہ ہمارے حکمرانوں کو, ہماری عسکری قیادتوں کو, ہماری ایجنسیوں کو اس لائن پہ اس کو پڑھ کے سنجیدگی سے غور کر کے سوچنا ہوگا, لائن آف ایکشن تیار کرنا ہوگی. ورنہ ان کی جو منصوبہ بندی ہے وہ ان نکات میں موجود ہے. وہ کس طرح انہوں نے یہاں قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنا ہے, اور کس طرح صہیونیت کا یہاں پرچار کرنا ہے اور اس کو بالادست بنانا ہے. یہ واقعی لمحہ فکری ہے. بالکل صحیح فرمایا سید آصف صاحب نے. اور ناظرین, کچھ لائنز جنرل صاحب کے کالم کے حوالے سے بتانا چاہوں گا آپ کو کہ برطانوی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا افغانستان پر حملہ بالکل غیر قانونی تھا. اس کے علاوہ امریکی CIA کے ایک سابقہ سینئر آفیسر گراہم فلر, جو کہ کابل میں بھی CIA کا اسٹیشن چیف رہا ہے, اس نے افغانستان کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے 10 مئی 2009 کو جو ایک کالم لکھا تھا, اس میں سے مندرجہ ذیل حقائق سے نہایت دیانتداری کے ساتھ پردہ اٹھایا, لیکن اوباما انتظامیہ کے کان پر کوئی جون تک نہ رنگی. اور انہی 15 پوائنٹس کا سید آصف صاحب نے بھی ذکر کیا. یہ کالم بہت اہمیت کا حامل ہے, ضرور پڑھیے گا, خاص طور پر جو کہ پاکستان, افغانستان اور اتحادی افواج کے حوالے سے اس خطے کی صورتحال پر نظر رکھتے ہیں. ان کے لیے یہ بہت اہمیت کا حامل کالم ہے. اور اب بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت ادارے کی جانب. نوائے وقت کا اداریہ ہے کہ متحدہ کی حکومت میں واپسی اور کافلی کا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد برقرار رکھنے کا اعلان. اب مسلم لیگ نون کو حقیقی اپوزیشن کے کردار کے لیے ثابت قدم رہنا چاہیے. لکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے مابین کامیاب مذاکرات کے بعد MQM متحدہ دوبارہ وفاقی اور صوبائی حکومت میں شامل ہو گئی ہے, جبکہ مسلم لیگ کاف نے بھی وفاقی حکومت کے ساتھ اپنی ناراضی ختم کر کے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد برقرار رکھنے اور اگلا الیکشن مل کر لڑنے کا اعلان کر دیا ہے. آخری لائنز شامل کرنا چاہوں گا وقت کی کمی کی وجہ سے کہ اس صورتحال میں اصلاح احوال کا سارا بوجھ مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت کے کندھوں پر ہے, جسے اب حقیقی اپوزیشن کے کردار کی ادائیگی کا موقع ملا ہے. تو اس پر ثابت قدم رہ کر مسلم لیگ نون کی قیادت کو متبادل قیادت کے طور پر ملک اور عوام کے لیے امید کی کرن بننا چاہیے. جی, متبادل قیادت کے حوالے سے اس میں جیسا کہ اس اداریہ کا جو لب لباب ہے, جس طرح میں پہلے بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ نواز شریف صاحب جب حکومتی اتحاد سے الگ ہوئے, اس کے عزائم, اس کی نیت کا اندازہ لگا کے کہ یہ ان توقعات پہ پورا نہیں اترنے والی, تو میرا خیال ہے اسی وقت سے انہیں ایک لائن آف ایکشن جو ہے وہ طے کر لینا چاہیے تھی. اور اگر اسی وقت جس طرح آج انہوں نے ایک مثبت رویہ کا اظہار کیا مسلم لیگ کاف اور اس کی قیادت کے حوالے سے, اگر یہی اظہار وہ حکومتی اتحاد سے الگ ہونے کے بعد کرتے اور صف بندی کرتے, پارلیمنٹ میں موجود جتنے بھی مسلم لیگی دھڑے پارلیمنٹ میں اور اسمبلیوں میں موجود ہیں ان کے ساتھ رابطے کرتے, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کرتے, تو میرا خیال ہے یہ ساری یہ تردد کرنے کی یعنی کہ سیاست کے لیے حکمرانوں کو سہارا دینے کی انہیں ضرورت نہ پڑتی. مسلم لیگیں ساری اکٹھی ہو جاتی تو اسی وقت تنہا مسلم لیگ کے اقتدار کی راہ ہموار ہو سکتی تھی, اور آج شاید پیپلز پارٹی کے اقتدار کا نام و نشان بھی نہ ہوتا. آج بھی کوشش ہو سکتی ہے مسلم لیگ کے اتحاد کے لیے, رابطے تو جاری ہیں, یہی ہے کہ بے شک پلوں کے نیچے سے پانی بہہ چکا ہے بہت سارا, لیکن کوئی بھی وقت ایسا نہیں کہ واپس نہ لایا جا سکے. اس لیے اگر آج ان کے ذہن میں, میاں صاحب کے ذہن میں ایک مثبت سوچ پیدا ہوئی ہے, تو اس کو آگے بڑھانا چاہیے. اب مسلم لیگ کے اتحاد کے لیے کچھ انہیں ایفرٹ کرنی چاہیے, اپنی اناؤں کو ترک کر کے سینہ کشادہ کر کے ایک دوسرے کے گلے ملنا چاہیے انہیں. اور یہی آنے والے انتخابات کی حکمت عملی اگر ہو سکتی ہے, اگر انہوں نے کچھ اپنے لیے حاصل کرنا ہے,
تو یہی ہو سکتی ہے کہ مسلم لیگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دیں، اور یہی درس آج کے اداریے میں دیا گیا ہے۔ بالکل صحیح کہا سعید آصف صاحب نے بھی۔ مسلم لیگ کو مسلم لیگ نون کی قیادت کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اب امید کی کرن بنے اور تمام مسلم لیگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بھی عملی طور پر اقدامات کیے جائیں۔ سعید آصف صاحب بہت شکریہ جی، بہت مہربانی آپ کی، نشست میں بھی آپ سے بات ہوئی۔ آخر میں ناظرین فرمانے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں سن 1944 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ احتشام الرحمان کو نواب وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔